الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و کریمنا و بشیر و نذیر وعلی آلہ الذین نزلت فیہم آیت التطہیر وعلی اصحاب المتعلمین الراشدین کثیرا 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 الی یوم الکبیر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ. دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ کہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین میرے آقا دو جہان سرور ذیشان محبوب رحمان سب جہانوں کی جان حسنین کریمین کے نانا جان رحمت عالمیان میرے آقا دو جہان سرور ذیشان محبوب رحمان سب جہانوں کی جان حسنین کریمین کے نانا جان رحمت عالمیان سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ حضور نبی پاک صاحب اللہ سیاح افلاق حضور تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مخزین جود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت محبوب رب العزت محسن انسانیت میرے آقا با کمالوں کے با کمال بے مثل بے مثال سیدہ آمینہ پاک لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس معطر مطہر معمبر منور روحانی وجدانی نورانی ایمانی اکانی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً عاجزاً فقیراً درود و سلام پیش فرمانے کے بعد میرے نہایت ہی محترم المقام واجب الاحترام صدلائی کے عزت و احترام سامعین ذی حشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میر سید شریف علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ المودۃ بالقربہ کے اندر لکھتے ہیں، المودۃ بالقربہ میں وہ صفحہ نمبر 10 پر یہ روایت لاتے ہیں بڑی پکی سند کے ساتھ اور متن کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ کے اندر جس جگہ کے اندر جس زمین کے حصے پر حضور نے فرمایا کہ لوگ محبت کے ساتھ میرا ذکر کریں وہاں اللہ کی رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں. فرمایا کہ وہ اس بزم کے اندر آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ مجلس جب تک برخاست نہ ہو جائے وہ وہاں رہتے ہیں، اور جب وہ مجلس برخاست ہو جاتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. تو جس آسمان سے گزرتے ہیں وہ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ کیوں، آپ نے کیوں پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ سے جو خوشبو آتی ہے اس نے سارے جہانوں کو روشن کر دیا ہے، اس نے ہمارا آسمان مہکا کے رکھ دیا ہے. آپ آئے کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور کی محفل سے، حضور کی محفل سے آئے ہیں. حضور کی محفل سے آئے ہیں، اچھا ہمیں بھی لے چلو. حضور فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں بھی لے چلو. فرشتے کہتے ہیں وہ تو ختم ہو گئی ہے، محفل تو ختم ہو گئی ہے. فرشتوں کا عقیدہ دیکھیں، فرشتوں کا عقیدہ دیکھیں. فرشتے نے کہا وہ محفل ختم ہو گئی ہے تو جو فرشتہ پوچھنے والا وہ کہتا ہے اس جگہ لے جاؤ جہاں حضور کا ذکر ہو رہا ہے، ہم اس جگہ کی زیارت کریں. جس جگہ حضور کا ذکر ہو فرشتے اس کی زیارت کرنے آتے ہیں. جس کے دل میں ہر دم میرے نبی مصطفیٰ رہتے ہیں اس کی کیا بات ہے.
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی عقلوں میں تولتے ہیں، تمہاری عقل ہے کتنی؟ تمہاری عقل کی اوقات ہی کیا ہے جو تم حضور کو سوچتے ہو؟ تمہاری عقل کتنی ہے بتاؤ ذرا ہمیں، تمہاری عقل کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے انسانیت کی عقل کیا ہے؟ حضرت قاضی شفاء اللہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ، آپ رحمت اللہ علیہ الشفاء شریف کے اندر سید اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ الحق الیقین کے اندر یہ دو بڑی مضبوط مستند روایات ہیں کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا۔ جب انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا، انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، تو اللہ پاک نے انسان کی جسم ایک شے رکھنی ہے جس کا نام عقل ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا۔ حضور فرمایا جانتے ہو عقل کو کتنا پیدا کیا؟ عرض کی حضور ہم نہیں جانتے، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا رب بہتر جانتا ہے، رب رسول بہتر جانتے ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو اتنا زیادہ پیدا کیا جتنے پوری روئے زمین کائنات کے اندر ذرے موجود ہیں۔ ایک مٹھی کے اندر کتنے ذرے ہیں آج تک سائنس نہیں گن کے بتا سکتی، کوئی دنیا کا کمپیوٹر نہیں پیدا ہوا جو ایک ہاتھ میں رکھے ہوئے ذروں کو گن سکے۔ پھر پورے گھر کے اندر کتنی ریت سیمنٹ اور جناب مٹی لگی، اس کے کتنے ذرات ہیں، کوئی کائنات کا بندہ گن نہیں سکتا۔ وہ اللہ اور اللہ کی عطا سے اس کے رسول کے سوا کوئی بندہ جانتا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے عقل کو اتنا پیدا کیا جتنے پوری کائنات کے اندر ذرے ہیں۔ اب کوئی حساب لگا سکتا ہے کہ کتنے ذرے ہیں؟ آج تک دنیا میں کوئی کمپیوٹر ایسا نہیں پیدا ہوا جو ایک دیوار کے ذرے گن سکے، پوری کائنات کے نہیں، ایک دیوار کے۔ خشکی ہے، تری ہے، سمندر میں بھی، دریا میں بھی ریت ہے، ہر طرف ذرات ہی ذرات ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے اتنا عقل کو پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہے میرے رسول کو وہ تعداد پتہ ہے، میرے رسول کو وہ تعداد پتہ ہے، اس لیے تو حضور نے بتایا کہ اتنی تعداد جتنی ان کی اتنی اللہ نے عقل کی تعداد پیدا کی۔ اور پھر صحابی نے عرض کی حضور پھر اللہ نے اس کی تقسیم کیسے فرمائی؟ اب دیکھیں میرا رب برکت والا کتنا ہے، میرا رب قادر کتنا ہے، میرا رب طاقتور کتنا ہے، اس کی وسعت اور برکت کی حد ہی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کائنات کے ذروں کی تعداد کے برابر عقل کو پیدا کیا، اور پھر ان ذرات میں سے اللہ نے ایک ذرہ اٹھایا، پوری کائنات کے ذروں کے برابر عقل کو پیدا کیا، اور ایک ذرے جتنی عقل کو اللہ نے اٹھایا، اور حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات مجھ سے تقسیم کر دیا۔ ایک ذرے کو اس میں جنات بھی ہیں، انس بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، پرندوں کو جانوروں کو بھی اللہ نے کر دی۔ ساری کائنات کو کتنا تقسیم کیا ہے بولیے؟ ایک ذرہ۔ کتنا؟ اور اللہ نے عقل پیدا کتنی کی ہے؟ جتنی پورے روئے زمین کے۔ ایک عقل اللہ نے پوری کائنات کو تقسیم کی۔ عرض کی حضور جو باقی ساری بچی، حضور نے فرمایا اللہ نے وہ ساری مجھے عطا کر دی۔ ایک ذرہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے، ایک ذرہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے جب حسن کو پیدا کیا تو اللہ نے حسن کے 1000 حصے کیے۔ حسن کے کتنے؟ 1000۔ بتانے لگا ہوں کہ میرا نبی پیارا کتنا ہے۔ حسن کے اللہ نے 1000 حصے کیے، اور ان 1000 حصوں میں سے حضور فرماتے ہیں اللہ نے ایک حصہ لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا، تمام انسانوں کو، تمام فرشتوں کو، تمام جنات کو، پوری جنت کو، فرشتوں کو، حوروں کو، ہر شے کو اللہ نے اس ایک حسن کے حصے میں سے حصہ تقسیم کیا۔ ایک حصہ بھی کسی کو پورا نہیں دیا، ایک حصہ ساری کائنات میں بانٹ دیا۔ اور یہ دنیا اتنی حسین ہے، بندہ لاکھ بار بھی اس کے چکر کاٹے پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہو، ایک مرتبہ ہو، بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اور حسن کا بھی پورا موجود حصہ اس کے پاس نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس ایک حسن کے ایک حصے میں سے ملنے والی ایک بندی کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت میں گیا تو جانتے ہو، حضور نے فرمایا جانتے ہو کہ جو جنت میں حوریں اللہ نے میرے غلاموں کے لیے رکھی ہیں وہ کتنی پیاری ہیں؟ عرض کی حضور نہیں جانتے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ان تمام حوروں میں سے جو سب سے کم حسن والی حور ہے، تمام حوروں میں سے اللہ نے ایک حصہ ساری کائنات کو بانٹا، اس ایک حصے میں لینے والی حوریں بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا ان حوروں میں جو سب سے کم حسن والی حور ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے کم حسن والی حور کو اتنا نور دیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو اس کا جسم اور اس کا چہرہ، جو اس کے بال، جو اس کے خد و خال ہیں، حضور نے فرمایا میں ان کی بات نہیں کرتا، اللہ نے جو اسے جوڑا پہنایا ہے اور جو اس کے سر کے اوپر حیا کی چادر ہے، حضور نے فرمایا اس چادر کے ایک کونے کا ایک دھاگا اگر دنیا میں لٹکا دے تو دنیا اس کے حسن سے مدہوش ہو جائے۔
اپنا آپ نہ دکھائے، ہاتھ نہ دکھائے، صرف سر کا دوپٹہ بھی پورا نہیں، اس کے ایک کونے کا ایک دھاگا میرے نبی نے فرمایا اگر دنیا میں لٹکا دے تو دنیا اس کے حسن سے مدہوش ہو جائے. اور یہ وہ ہے جو سب سے کم حسن والی ہے اور جو سب سے زیادہ حسن والی ہے، اور ساری حوروں کا بھی حسن ملا کر پورا ایک حصہ نہیں بنتا. جو سب سے کم حسن والی اور ایک حصے کی اس کا اتنا حسن ہے، تو باقی 900 کتنے بچے؟ 1000 میں سے کتنے بچے؟ 999. ایک حصہ ساری کائنات کو دیا، اور اللہ نے پھر ان میں سے 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیے. ایک حصہ پوری کائنات کے پاس ہے اور 9 حصے حضرت یوسف کو عطا کیے. اور حسن کا حال یہ تھا کہ جو بندہ، آپ ہر وقت اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کے رکھتے تھے، ہر وقت اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کے رکھتے تھے. تو جب قحط کا وقت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یوسف اپنے چہرے سے پردے کو ہٹائیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے سے جب پردے کو ہٹایا اور اللہ نے جب ان کے حسن کو ظاہر کیا تو کیا اثر ہوا؟ جس نے ایک نظر دیکھا 3 مہینے تک نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. 3 مہینے تک نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. کتنی مرتبہ جس نے دیکھا؟ اور اللہ نے حسن کتنا دیا یوسف علیہ السلام کو؟ 9 حصے. 9 حصے حسن کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی دیکھ لے 3 مہینے تک نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. تو باقی کتنے بچے؟ 990. تو حضور نے فرمایا رب نے وہ سارے مجھے عطا کر دیے. بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے. ماشاءاللہ، اللہ پاک جزائے خیر دے. آپ تشریف رکھیں. تو 990 حصے عطا کیے اور پھر 990 حصے دے کے اللہ نے 70,000 پردوں کے پیچھے چھپا کے رکھا. 70,000 پردوں کے پیچھے. اور حضور نے فرمایا کہ رب نے بھی دنیا میں ایک بھی نہیں اٹھایا. ابھی ایک بھی نہیں اٹھایا تو حال یہ کہ انگلی اٹھائیں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، انگلی کا اشارہ کریں ڈوبا سورج نکل آتا ہے. دیکھ لے اندھے نجدی قدرت رسول اللہ کی، اشارہ کریں درخت چل کے آ جاتا ہے، پتھر کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. میرے آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب نے اتنا حسن عطا کیا ہے کہ 70,000 پردوں کے پیچھے چھپایا ہے. اور ہر پردہ 1 گز چوڑا اور موٹا ہے. 1 گز چوڑا اور موٹا ہے. دیوار 1 گز چوڑی نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کے پار نہیں دیکھ سکتے. تو 70,000 پردے ایسے ہیں اور ہر پردے میں کئی ہاتھ کی مسافت ہے. 70,000 پردے، ہر پردہ 1 گز، یعنی کہ 70,000 گز دیواروں کے پیچھے رکھا ہے. پھر بھی حال یہ ہے کہ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھیا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جے او جاوے سیر چمن دی تے گلشن سیس نواوے، تے ڈردے مارے بجلی لشک نہ مارے، مت بے ادبی ہو جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر